میں ان خوش نصیبوں کے نام اور میں اس سعادت سے اپنے آپ کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کے کام کو فاسٹ ٹریک پر لایا جائے، اور اگر پہلے ایک شفٹ کام کر رہی تھی تو اب پنتن پاک کے نام کی 5 شفٹیں، یعنی 5 مختلف کام ایک ہی وقت میں کر دیے جائیں، اور اگلے 2 مہینوں کے اندر ہی یہ سارا نقشہ بدل جائے. اور اس مسجد کے شہر میں جو تلاوتیں آج آپ نے سنی ہیں، یہ تو صرف ایک نمونہ تھا جو آپ کو دکھایا گیا ہے. جب اس مسجد کے شہر میں ایسے پنتن پاک کے پہلے مرحلے کے 5 قاری، انٹرنیشنل فیم کے 5 قاری یہاں بیٹھ کر مسجد حسین کی صفوں پر بیٹھ کر اس میرے غریب علاقے کی غریبی کو قرآن کے نور سے فیضیاب کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے سفر کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. فنڈ تو میں نے آپ سے ویسے ہی نہیں لینا ہوتا ہے، وہ کوئی میرا ایشو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ کا کوئی ایک بیٹا انگلش میڈیم اسکول میں بھی پڑھاؤں گا، اسے قاری قرآن بھی بناؤں گا. آپ کے وہ بیٹے جو مڈل کر کے، میٹرک کر کے، ایف اے کر کے، بی اے کر کے آوارہ پھر رہے ہیں، وہ مجھے دے دو، 2 سال کے اندر قرآن کے قاری بنا کر رکھوں گا. اور انشاءاللہ اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے 1 لاکھ قرآن کے قاری تیار کرنے ہیں. اب مجھے بتائیں، جب یہ قرآن حضرات اور ہمارے مہمان قاری قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ کا بیٹا بھی اس طرح قرآن پڑھے؟ نہیں کیا؟ میں اس پر نور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد حسین کے تعمیری مرحلے کی طرف بڑھتا ہوں. ہمیں اگلے 2 مہینوں میں 2 کروڑ چاہیے، اور 1 کروڑ کے لیے مجھے 10 بندے چاہیے جو 11 لاکھ کا اعلان کریں گے. پہلا اعلان میرا ہے. اس مسجد کے تعمیراتی کاموں کو تیز کرنے کے لیے 11 لاکھ روپے میں دوں گا. ہمارے چیف جابر سے وسیم یعقوب صاحب نے 2 لاکھ پیش کر دیا ہے، بقایا 9 لاکھ وہ اگلے 2-4 مہینوں میں پورے کر دیں گے. جی یہ لسٹ بنا کر مجھے دے دیں. اس وقت جو لوگ آج پیش کر چکے ہیں 1 لاکھ، اور ظاہر ہے 100 بندہ مجھے وہ چاہیے جو 1 لاکھ پیش کر رہا ہے، کہہ چکا ہے. یہ لسٹ میں اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ یہ خود بخود وہاں چلی جائے گی. جی یہ ہمارے بابر احمد صاحب کراچی پلس شیخوپورہ پلس ناروال، لیکن یہ سارے ضلعوں کا 1 لاکھ نہیں ہے، ان کا ہے. یہ 1 لاکھ ان کا آگے ہے. خورشید صاحب خانہ باغ سے 1 لاکھ روپے پیش کر چکے ہیں. عارف مالا سے ہمارے حافظ عارف ملا، اچھا یہ اپنا عارف ملا صاحب جی بھٹیا سے 1 لاکھ پیش کر چکے ہیں ابھی. اور ریاض صاحب آدوبان سے انہوں نے 1 لاکھ پیش کر دیا ہے. ملتان سے جناب صفدر صاحب اور نور حسن صاحب ان کی پوری ٹیم نے 1 لاکھ روپے پیش کیے. فیصل آباد سے صوفی جعفر صاحب نے 1 لاکھ پیش کیا ہے. اور ڈاکٹر ارشد صاحب جنگ سے انہوں نے 50,000 پیش کر دیا، 50,000 پیش کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے سب سے پہلے 5 بندے ایسے چاہیے جو 5 مہینوں کے اندر 5 لاکھ پیش کر سکتے ہیں. یہ وقت پھر نہیں آتا ہے گا. جی اور 11 لاکھ والا ایک بندہ اور ہے، بے شک 11 مہینوں میں دے دیجیے گا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پیغام ہے. اور 1 لاکھ والے اور 2 لاکھ والے جو آنا چاہتے ہیں، اور جو لسٹ ہے تو مجھے دے دیں. اور جو آنا چاہتے ہیں 1 لاکھ اگلے 1 مہینے کے اندر اپنی یوسی اور اپنے علاقے کے ساتھی مل کر، اور جب میں آپ کو کہوں گا تو پھر آپ کو 2 لاکھ دینے پڑیں گے. آپ اعلان کریں گے تو 1 لاکھ. جی آگے رضا حسین شاہ گیلانی غوث پاک کا شہزادہ ہے. مرید دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو اپنے باہو سے کتنا پیار کرتا ہے. اور 15 تاریخ کو، کس تاریخ کو؟ 15 تاریخ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شو کوٹ کے انٹرویو
ان کے آستانے پر، آستانہ غوثیہ سلطانیہ پر یہی قرآن حضرات بولے اور یہ قرآن پڑھیں گے. یہ وہ سید زادہ ہے جس نے اپنے گھر میں قرآن اکیڈمی قائم کر دی، اور اس سال ان کی کئی بچیاں فارغ التحصیل ہو گئی. جی نام پیش کرتے جائیں. حضور قاری آن کے قاری محمد عبدالبصیر صاحب جی. مصر تو مصر دے قاری ہور آن گے. جی ہمارے قاری رجا ایوب صاحب کے علاوہ مصر کے ایک اور قاری عبدالبصیر صاحب تھی، اس دن اس پروگرام میں ہوں گے جو کہ 15 تاریخ کو شور فورٹ کینٹ میں ہو رہا ہے. جی نام دیں جن لوگوں کے پیسے آ چکے ہیں، یہ اعلان ہو چکے ہیں، بھائی دے دو نا جتنے لکھے گئے ہیں. جی ابھی ایک دو بندر لکھا ہے آپ میں سے. اب دیکھیں ہر یوسی میں 2 لاکھ اکٹھا کرنا ہے. میں جب ٹیلیفون کروں گا تو آپ کو 3 لاکھ کرنے پڑیں گے. خود آ کر اعلان کریں گے تو 1 لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں. جلدی آ جائیں. جی مطلب افتخار چیز انہوں نے 20,000 ڈونیشن دے دیے اور 80,000 مزید دیں گے. 1 لاکھ کی طرف سے آ جائے گا. میں پڑھ سکتا ہوں. دے دیتے تاج انور بٹ صاحب کراچی سے 1 لاکھ. رب نواز صاحب کراچی سے 1 لاکھ. ماشاء اللہ ہمارے بابا جی آ گئے ہیں. جی سبحان اللہ. یہ فیروزہ سے شیر ہے. اجی آپ اگر تائید کریں تو ہر یوسی پر 2 لاکھ لگا دیں. بولے خوشی بولے. ہر طرف سے آواز آنی چاہیے بھائی. ہر یوسی کی ذمہ لگا دیں. 20-30 بندے مل کر بولے کیا صبح لگا دیں. بولے کچھ بولے. ٹھیک ہے جو لائے ہوئے ہیں تھوڑی یا زیادہ ادھر سے ایک لائن میں آتے جائیں اور لاتے جائیں. اور جو بیعت ہونے والے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو ابھی تک بیعت نہیں ہو سکے اور انہوں نے بیعت ہونا ہے ان کو آنے دیں. اور اگر آپ ساجد 15,000 کی باقی ہے. یہ ہمارے ساجد صاحب لاہور سے 15,000 پیش کر رہے ہیں اور 1 لاکھ کا اعلان کر دیے انہوں نے. 1 لاکھ روپے. ہمارے ہرون آباد سے 2 لاکھ ہرون آباد سے. رانا احسان صاحب 1 لاکھ بہاولپور سے. یہ کیا ہے؟ 25,000 عامد اور باقی 75,000 باقی ہے انشاءاللہ. سعید صاحب 1 لاکھ. جی حکیم سعید صاحب جنگ سے 1 لاکھ. جی حکیم سعید صاحب جنگ سے 1 لاکھ. اچھا نومی شاہ صاحب بہاولپور سے 1 لاکھ لیکن 2 لاکھ کریں گے انشاءاللہ. جی اگر ویسے نہ کرتے تو پھر 4 لاکھ. جی بات مرشید صاحب کا 1 لاکھ پرسنٹ آ گیا. 1 لاکھ اور جی بسم اللہ. ہمارے آج کے اس پروگرام کے آخری حصے میں عزت مآب رانا مشہور صاحب یہ ہمارے رانا مشہور صاحب وزیر تعلیم جناب تشریف لائے. بسم اللہ. یہاں اس کو ساتھ کرسی جی آپ جی ادھر جی انشاءاللہ بعد میں بیٹھ جائیے. یہ مہمان کچھ آ گئے ہیں. اگر ڈاکٹر سہیل اقبال صاحب جو ہماری اس یونیورسٹی کے ماشاءاللہ کیمپس کے سربراہ ہیں. جی ماشاءاللہ علی جی بڑی مہربانی. یہ مہمانوں کو لائیں گے. مہمان ادھر آ جائیں. مہمانوں کو جگہ دے دیں. پیچھے مہمانوں کو کرسیوں پر جگہ دے دیں. اور خالی کروا لو نا اپنے بندے اور مطلوب شاہ اٹھا لو. شاہ صاحب اٹھو. پرلے نو بھی اٹھا لو. ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں. جی آپ تشریف رکھیں سب لوگ. ہماری آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی رانا مشہور صاحب وزیر تعلیم پنجاب تشریف لائے ہیں اور میرا خیال ہے یہ خود اعلان کریں گے کہ
ان کی نمائندگی تو ڈائریکٹ سلطان صاحب نے کر ہی دی ہے، لیکن یہ کسی اور کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ خود بتائیں۔ آج ہم متوقع تھے، لیکن یہ جو راجپوت قوم ہے نا، یہ عاشق رسول قوم ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شہنشاہ قوم بنایا، لیکن جب پیار کرتے ہیں تو ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ آج وہ پیار سلطان صاحب نے قبول کر لیا اور ان کو اپنے پاس بلایا، ماشاءاللہ۔ آپ نے بیٹھ جانا ہے، تمام آخری نماز ہے۔ میں نے 7 سے 8 منٹ اب گفتگو کرنی ہے اور رانا صاحب نے کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے دعا کر دینی ہے۔ یہ جو فوٹو کھینچنے والے حضرات ہیں وہ نیچے بیٹھ کر کھینچیں، جو صرف آفیشیل فوٹوز والے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو لیں۔ جی بڑی مہربانی حضرات۔ ہمارا اس وقت جو یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہے، میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے، آپ سب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ تقریباً ابھی بیٹھ جائیں، مسجد حسین والے فنڈ والے بیٹھ جائیں، آپ کو بلائیں گے سب کو، آپ کو موقع دیں گے۔ ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں صرف 5 سے 7 منٹ۔ بیویاں خاموش ہو جائیں، ورنہ آپ کو پھر باہر جانا پڑ جائے گا۔ خاموش ہو جائیں، بڑی خاموشی سے، کوئی عورت نہ بولے گا۔ توجہ فرمائیں۔ اور ہمارے جتنے والنٹیئرز ہیں اور جو ہمارے یوتھ کے نوجوان ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود رہیں تاکہ کوئی بد نظمی نہ پیدا ہو۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد حسین کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ میں اسی گاؤں کے جو جس کی آبادی آپ نے کہا 200-400 ہو گئی ہوگی، لیکن جب ہم پڑھتے تھے اس وقت میں تو 50 گھر نہیں تھے ہمارے، تو میں نے ٹاٹ سکول پر پڑھا، اور میرا یہ علاقہ بہت غریب ہے اور غریبی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، لیکن میرے گھر کا جو ماحول تھا، ہماری والدہ محترمہ نے ہمیں کبھی کوئی کھانا بغیر قرآن کی تلاوت کیے نہیں کھلایا۔ اور ہر کھانے پر جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان دنوں میں ہمارے اس علاقے میں کوئی اسلامی مدرسہ وغیرہ نہیں تھا، ایک یہی پرائمری اسکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے، ٹاٹ پر ہی پڑھتے رہے، لوگوں کی حالت گزار دیکھتے رہے۔ یہاں ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے بڑے بڑے رؤساء ہیں، لیکن بہت کچھ دیکھا ہم نے، کتے بھی دیکھے، بٹیرے بھی دیکھے، ریچھ بندر بھی دیکھے۔ بڑی عجیب بات ہے، سب کچھ دیکھ کر ادھر مائل نہیں ہوئے، اور جو کچھ نہیں دیکھا تھا پروردگار نے وہ دکھا۔ حضرات، اب میں 5ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا جب میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس قوم کو تباہی سے بچانے کا طریقہ کیا ہے۔ غریب پروری کے کئی طریقے ہیں، اگر آپ بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو غریب پروری تو ہے، کسی بے لباس کو لباس پہنا دیں تو غریب پروری تو ہے۔ لیکن میں سوچتا تھا کہ آج جس کو میں نے کپڑوں کو جوڑا لے دیا ہے یا میرے ابا جی نے لے دیا ہے، تو کل پھر اس کو مسئلہ بنے گا۔ آج اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو کل پھر اس کو کون کھلائے گا؟ تو پھر یہ وہ سوچ تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم ایجوکیشن پر فوکس ہوتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ہر بندے کو اپ گریڈ کر سکتی ہے، مستقل غریبی کا علاج ہے، مستقل بنیادوں پر۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا مسجد حسین کا پروجیکٹ ہے جس کی ہم نے 20 ایکڑ زمین وقف کی ہے، یہ 1 ارب اور 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بغیر کسی مدد کے اتنا بڑا پروجیکٹ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس مالک کا اتنا کرم ہے کہ جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، ایک دن بھی اس کا کام ہماری وجہ سے نہیں رکا کہ ہم نے پیسے نہیں دیے۔
ٹیکنیکل وجوہات سے رکا ہو تو مجھے نہیں پتا ہے. اس وقت پاکستان کا بہترین اسکول سسٹم، یونائٹڈ اسکول سسٹم کا ہب یہاں پہ موجود ہے، اور میرے علاقے کے وہ بچے، ہمارے لندن کے انچارج ظفر صاحب کا بیٹا اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہے. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے گا. اور یہاں ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب تشریف فرما ہے، جس یونیورسٹی فیصل آباد کی ایفیلیشن کے ساتھ جو یہاں ہم کیمپس کی طرف پڑھ رہے ہیں، اس کے مسلمان بھی ہیں. الحمدللہ آج میرا جو خواب تھا نا کہ ایف اے کرنے کے بعد، میٹرک کرنے کے بعد، مڈل کرنے کے بعد، یہ سب آنے کے بعد یہ نوجوان کیا کرے گا، ہم نے ان کے لیے دروازہ کھولا ہے. اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں آنے کی ضرورت ہے. کھانا بھی کھلائیں گے، کپڑے بھی پہنائیں گے، ایجوکیٹ بھی کریں گے، اور ماسٹرز کر کے، ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے یہاں سے بھیجیں گے. معاشرے کا ایسا فرد بنے گا جو بوجھ نہیں ہوگا معاشرے پر، بلکہ معاشرے کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرے گا. حضرت ہم نے کوشش کی، برطانیہ سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا. وہاں اس وقت 22 ادارے کام کر رہے ہیں، اور میرا ایک ادارہ جو مرکزی جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے برمنگھم میں، صرف اس کے شعبہ قرآن میں 750 بچہ قرآن کا قاری بن رہا ہے. اور یہ قاری آپ نے سنے، 10 قاری میرے اس ادارے میں مصر اور تنزانیہ کے، اور 35 ہمارے اپنے جن کو ہم نے تربیت دی ہے. الحمدللہ گریس کی سرزمین پر مسلمان مسجد نہیں بنا سکتے تھے. ہم نے وہاں جا کر پوپ سے ملاقات کر کے، وہاں کے ایجوکیشن منسٹر سے بات کر کے الحمدللہ مسجد قائم کی، پہلی مسلمانوں کی مسجد. اور اب گورنمنٹ آف گریس میں باقاعدہ وہاں مسلمانوں کے لیے، گریس کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسجد کا پروجیکٹ خود بنا کر اگلے چند مہینوں میں وہ بھی مسلمانوں کا سبحان اللہ. الحمدللہ تنزانیہ میں ہم نے اس وقت تک 57 مسجدیں بنا کر کوسٹل ایریا میں، اور یہاں کی غریبی اور وہاں کی غریبی کو میں نے کمپیئر کیا تو یہاں روٹی کھاتے ہیں، بعض اوقات روٹی بھی نہیں دیتے، لوگ صرف فروٹ پر گزارا کرتے ہیں. پینے کا پانی 10 میل سے لایا جاتا ہے. ہم نے ان 57 مسجدوں کے اندر سولر سسٹم دیا، پورے علاقے میں بجلی نہیں تھی. وہاں ہم نے محل لگائے، 10 میل کے اندر جو لوگ رہتے تھے اب ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی ان کے لیے کرتے ہیں. ہمارا افریقہ کا سب سے بڑا آرفنیج وہاں موجود ہے، اور وہاں وہ بچیوں کے لیے جو ادارہ ہم نے بنایا وہ ایک ہوم سروس ہے، جس میں باقاعدہ ایک ماں کو ہائر کیا گیا ہے. ایک گھر میں 12 سے 15 بچے اور بچیاں رہتی ہیں. ابھی جو پہلے 3 ہاؤس ہم نے بنائے ہیں بچیوں کے لیے، اور اگلے 2 بچوں کے لیے بنا رہے ہیں. آج اللہ کے فضل سے یہ اس علاقے کا، جو ہمارے پنجاب کا سب سے غریب ترین ضلع ہے، اس لیے کہ یہاں کے ایم پی ایم ایل اے جو ہے نا، وہ بن جائیں تو بھی نہیں ملتے، نہ بنے تو پھر ویسے ہی نہیں ملتے. لیکن اللہ کے فضل سے میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں، بغیر الیکشن لڑے میرا الیکشن ہو جاتا ہے، اور میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں. اللہ کے فضل سے میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ مشہور صاحب کو. اب ظاہر ہے وہ ہمارے مہمان، ہمارے نہیں، حضرت سلطان کو کے مہمان، آپ سب حضرت سلطان العارفین کے مہمان ہیں. اور آج کا عنوان ہمارا پیس کا ہے، امن کانفرنس کا. اور چونکہ اب تھوڑا لیٹ میں ہمارے پاس سندھ تک کے مشائخ آئے ہوئے تھے، آج ہم نے عہد کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور آپریشن رد الفساد کو اور آپریشن ضرب عزم، ویسے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جب سے مدینے والے کی تلوار ہمارے
فورسز کے ہاتھ میں آئی ہے تو دہشت گردی کے خلاف ایکشن ٹوٹل بدل گیا ہے اور اب اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ہے. ہم حکومت پنجاب، حکومت پاکستان، افواج پاکستان اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے پورا یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نہ صرف دہشت گردوں کو بلکہ ان کے سہولت کاروں کو بلکہ ان کے پیٹرنز کو بھی اس دھرتی پر کہیں پناہ نہیں ملے گی. اب میں بڑا پریشان ہوا جب یہ نبی پاک کی حدیث میں نے پڑھی نا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ جہنم کے کتے ہیں اور تمہیں جب ملے جہاں ملے ان کو قتل کر دینا ورنہ پھر یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہی ہوا، دیکھا آپ نے. تو ہم آج سب عہد کرتے ہیں کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے بھی ہم نے اپنی کمپین کی دوش رکھی. اس سال کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے 1 لاکھ نوجوانوں کو ہم نے حافظ و قاری بنانا انشاءاللہ. اور ہمارے پاس اس وقت جو مرکز دور جہاں قائم ہے، جو آپ 20 سے 25 منٹ درود شریف روزانہ پڑھتے ہیں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں. روزانہ ہمارے پاس جو ایوریج درود آ رہا ہے وہ 50 لاکھ ہے. سبحان اللہ. ابھی ایک خطاب آپ نے سنا تھا کہ نیت، نفس، دل، اب دل پاک ہو جائے تو ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ دل کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اس دل کا کنیکشن نبی سے جوڑنے کی ترکیب. سبحان اللہ. انشاءاللہ عزیز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی درود پاک کی اس مشن کو جاری رکھیں گے کیونکہ جہاں درود آ جائے وہاں برود رہتا نہیں ہے. سبحان اللہ. اور جہاں بارود والے ہوں بارود ہوں وہاں درود نعرہ سلطانیہ، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری صاحب اور یہاں پر جو آپ سب موجود ہیں، میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب جو یہاں پر آئے ہیں یہ بلاوا تھا جس بلاوے پر ہم یہاں پر آئے ہیں اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کرے. اور یہ یہاں سے جو فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے، مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ آج جس طرح ہمارے محترم صاحبزادہ صاحب نے جو بتایا اور میں نے اپنی جو آگے دیکھا کہ تعلیم کے حوالے سے جو فوکس ہے یہاں پہ اور اس علاقے کے حوالے سے، کیونکہ یہ یہاں سے جو کرنیں نکل رہی ہیں یہ صرف پنجاب نہیں، پاکستان نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور ان کا اثر پوری دنیا پہ جا رہا ہے. اور عقیدت مند پوری دنیا میں جہاں پر بھی جاتا ہوں بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں. لیکن جو فوکس ہے، اور میرے آج ایک تو حاضری لکھی ہوئی تھی، میں اس پہ صاحبزادہ سلطان بلال صاحب، امتیاز الحسن صاحب اور ہمارے پیارے بھائی منصور آفاق صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ کو اس طرف. اور لیکن آج جو میں نمائندگی کر رہا ہوں خاص طور پہ وہ خادم پنجاب محترم میاں شہباز شریف صاحب کی کر رہا ہوں. ان کا آج خود بھی ارادہ تھا لیکن انہوں نے مجھے خصوصی طور پر یہ کہہ کر بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ محترم صاحبزادہ صاحب پہلے ہمارے علماء مشائخ میں سے عالم دین ہیں جنہوں نے طالبان کو ظالمان کہنے کی سب سے پہلے بات بلند کی. اور وہ وجہ کیا ہے کہ آج پاکستان کے اندر جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کا حلیہ بھی بدقسمتی سے وہی ہے. اور اس طرح کے جو عالم دین ہیں جو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو ایک ایسا پاکستان دینے کے لیے کوشاں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے جس کے لیے جدوجہد کی تھی. اور تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں
اس ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں اس علاقے کا، اس خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، اور سب سے بڑھ کے یہاں پر خواتین بھی بیٹھی ہیں، آج پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم سے وابستہ ہے. آج اگر ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ تعلیم کے میدان میں بڑھ کر کر سکتے ہیں. سڑکیں، گلیاں، سیوریج، یہ چیزیں جن قوموں میں نہیں تھیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کیا. اور جب گھر کے اندر تعلیم آتی ہے تو خوشحالی آتی ہے. اور اس پہ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین جانا پڑے تو چین بھی جاؤ. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو ان مشکلات کا ہم نے سامنا کرنا ہے. کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اور تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو کتابیں ہیں ان کو، تعلیم کا مطلب ہے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ایک بہترین انسان بننا جو دنیا کے لیے بھی کوشش کرے اور آگے کرے. تو میں مطلب جب افکارات کو دیکھتا ہوں حضرت سلطان باہو کے، اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد کام کو لے کے جس طرح محترم ہمارے صاحبزادہ صاحب چل رہے ہیں، تو آج اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. آج اس پیغام پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس طرح کا تعاون حاصل ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات اور کہوں گا کہ تعلیم کے اوپر حکومت پنجاب بھی اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. جہاں پر ہم اپنے اسکولوں کی حالت کو بہتر کر رہے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کرام کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں تاکہ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی نہ ہو. ہم بہترین قابلیت کی بنیاد پر بچے اور بچیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اسکول ایجوکیشن میں آ کے تعلیم کو آگے لے کے چلیں. وہیں پہ ہم ہائر ایجوکیشن کے اندر، مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنمنٹ والی یونیورسٹی جو فیصل آباد، جو پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک نام ہے، اس کا اب یہاں پر جو کیمپس آ رہا ہے، یہ اس علاقے کے لیے پہلے بھی محترم آپ کی بہت خدمات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خدمت اور اس سے بڑا تحفہ اس علاقے کے لیے نہیں ہو سکتا. اور پنجاب کا جو تعاون ہے وہ ہم کریں گے بھی. ہم اس ادارے کے لیے جو میں آج بیٹھ کے اس کو ہم دیکھ بھی لیں گے اور اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں وہ لے کر آئیں گے. لیکن میں اپنی بات اس بات پر ختم کروں گا کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. تو پھر یہ کیسا بھائی چارہ ہے جس میں مسلمان مسلمان کو اڑا رہا ہے، جس میں گردنیں کاٹ رہا ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے. یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کی کچھ لوگوں کی کوشش ہے، اور ہم نے اس سوچ کو شکست دے کر پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے بزرگوں کا لہو شامل ہے. اس ملک کو ہم اس طرح کے دشمن کے ہاتھوں شکست نہیں کھانے دیں گے. آج پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، معیشت ترقی کر رہی ہے. ہمارا دشمن جو ہے اس بات پر جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور اسی لیے اس طرح بار بار ہم پر حملے کیے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے، علماء مشائخ بن کے ساتھ مل کے اس پورے پاکستان کے اندر اس کو امن کا اور خوشیوں کا گہوارہ بنائیں گے. بلوچستان کے اندر ایک مثبت تبدیلی اب نظر آنا شروع ہو چکی ہے. سندھ کے اندر لوگ اب بات کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہ وہی پاکستان ہے. کے پی کے اندر آج بات کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں اب ترقی چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے.
تو یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا وعدہ ہے، یہ میاں شہباز شریف صاحب کا وعدہ ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس امن کے لیے، اس دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان آرمی کی جوانوں نے قربانیاں دی، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پولیس کے نوجوانوں نے قربانی دی، جو ہمارے قوم کے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اب اس نذرانے کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے. اب دشمن جو ہے اس کے قدم اکھڑ چکے ہیں اور یہ پاکستان خوشیوں کا گہوارہ بنے گا. اور ہم آپ کے ساتھ مل کے، صاحبزادہ صاحب کے ساتھ مل کے، ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ویژن جو ہے اس کو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان پورا سپورٹ کرے گی اور کر بھی رہی ہے، اور مل کر ہم آگے اور چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور میرے لیے آج یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں، میں یہاں پر بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میری یہاں پر حاضری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مرتبہ پھر رانا مشہور صاحب جو ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم، یہ اتفاق دیکھیے، اب یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں نا پہلے سے بنے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میاں صاحب کسی اور کو کہہ دیتے، لیکن یہ کنیکشن مجھے پورا یقین ہے کہ رانا صاحب کے خاندان والدین میں سے کسی نہ کسی کا روحانی رشتہ میرے سلطان صاحب سے ضرور ہوگا. اتنے اعزاز اور وقار کے ساتھ جو مجھے یہاں حضور سلطان صاحب نے بلایا ہے اور جس محبت اور عقیدت سے رانا صاحب نے گفتگو کی ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے لیے بھی جذبات میں محبت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اظہار محبت کے لیے رانا صاحب کو یہاں بھیجا. اور جتنی ٹیم رانا صاحب کے ساتھ آئی ہے یہ سب ہمارے مہمان ہیں، چونکہ ہمارے یہ بہت بڑے معظم ہیں. کیونکہ جب یہاں لوگ آتے ہیں نا تو میں سچی بات کروں آپ کو، ایک غریب سے غریب آدمی میں جب آتا ہے نا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بندہ خود نہیں آیا. آج آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں یہاں تشریف فرمائیں. اور انشاءاللہ پہلے بھی جب میں پہلی میری آج سے کوئی 10 سال پہلے ملاقات میاں صاحب سے ہوئی، میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اگر میں وہ احوال بیان کر دوں تو آپ مانیں گے نہیں. اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھے انہوں نے بغیر میرے مشورے کے انہوں نے مجھے نوٹیفیکیشن بھیجا کہ آپ مشائخ علماء دین کو آرگنائز کریں گے، اس کے بعد میری ملاقات ہوئی گھر میں. ان پہ میری فیملی بھی اور ان کی گھر میں بس ہم نے سب نے میں نے ان سے کہا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، اور پہلے ہمارے مشائخ علماء دین کے حیرت شیخ کے صاحب سجادہ پیر محمد بن عثمان شاہ صاحب ہیں، تو آپ یہ ان سے کام میں ان کے ساتھ میاں صاحب نے کہا نہیں یہ کام آپ ہی نے کرنا ہے. میں نے کہا اچھا کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہی بات تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا طریقہ آپ نے بنانا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے. میرا خیال ہے 10 سال کے بعد آج عملی طور پر بہت ملاقاتیں رہی، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن آج پہلی دفعہ باوقار اور باقاعدہ طور پر حکومت پنجاب نے ہماری محبتوں کو اون کیا ہے اور رانا مشہور صاحب نے اون کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک شیخ صرف وزیر ہے پورے پنجاب کا بھی ہے، تو ہمیں بہت سارے نہیں چاہیے، ایک ہی چاہیے تھا، ایک ہی ہمیں کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر مشائخ علماء دین کے اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے میں میرے اس پر بڑا ویژن کلیئر ہے. آج آپ نے دیکھا سندھ کے مشائخ نے کیا مجھے کہا ہے. سندھ کے مشائخ نے کہا کہ اگر آپ سندھ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو یہ سندھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا.
کیونکہ وہاں جو گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ آستانہ اور گدیاں کر رہے ہیں، تیر خانے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نکلیں گے، گھر گھر جائیں گے، ایک ایک آستانے پہ جائیں گے. اور رن صاحب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارا مکمل ہو جائے گا تو ہم 4 اور آستانے ہر صوبے میں ایک ایک آستانے کا انتخاب کر کے شاید اس طرح مجھے زندگی کی کچھ اور دولت بھی مل جائے. کیونکہ میں جب کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذرائع مجھے دے دیتا ہے، خود دے دیتا ہے. تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے دولت مل کے بھی کام کو ہمیں کرنا ہے تو ایک دن جانا تو ہوتا ہی ہے. لیکن اگر یہ 5 بڑے بڑے مراکز ہم آستانوں پر قائم کر لیں تو آستانوں پر جو اس وقت شریعت کا پہرا لگنا چاہیے وہ لگ جائے تو میرا خیال ہے ہماری محنت کام آ جائے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، رانا صاحب آپ کا بھی، میاں شہباز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف اور تمام ہمارے وہ سیاسی علماء جو پاکستان کو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. میں میڈیا کا بہت مشکور ہوں، خاص کر پی ٹی وی کا، دنیا ٹی وی کا اور دیگر جتنے نیٹ ورک آج آئے ہیں میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. آپ کی محبتیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کے اس اجتماع کو ختم کرنے سے پہلے ایک یہاں دیکھیں فیضان کا ایک سلسلہ ہے. میں جب سارا سال میری ایک ڈیوٹی رکھ گئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ حضرت سلطان العارفین نے مجھے ڈائریکٹ یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے صرف کہنا ہے اور کرنا اللہ نے ہے اور فیض میں نے بھی دیا ہے. اس وقت اس محفل میں جتنے بیمار بیٹھے ہیں جس حصے میں کہیں درد ہے، اب کیونکہ مجھے حکمن یہ کہا جاتا ہے اس لیے میں مجبوراً یہ کرتا ہوں، آپ ذرا اپنا ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھ لیں. جسم کا وہ حصہ جو بیمار زدہ ہے، درد زدہ ہے، یہ ہاتھ رکھ لیں. اور 1-2 شعر سلطان صاحب کے میں سے پڑھوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کلام باہو پڑھوں گا، اس کی تاثیر آپ کے جسم پر ہوتی ہے اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ یہاں سے ریلیکس ہو کے جا رہے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے آج کی پیس کانفرنس کا جو پیغام دیا اس کا طریقہ بتایا. فرماتے ہیں جندیاں جے مر رہنا ہوئے تاں دیس فقیراں پئیے ہو، جے کوئی سٹے گدر پورا وانگ اروڑی لئیے ہو، جے کوئی کڈے گالیاں مندے جی جی اس کو کئیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خواری بس یار دے پاروں سیے ہو، قادر دے ہاتھ ڈور اساٹی باہو جی میں رکھے پینے رہیے. اب مجھے بتائیے بات، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکنے والی عورت بیمار ہو جائے اور کملی والا اٹھ کر چل پڑے اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی بدگماش عورت ہے، فرمایا وہ ہماری ہمسائے ہے، وہ ہماری ہمسائے کی میں رہتی ہے. سرکار اس نے تو کبھی خیال نہیں رکھا کہ آپ ہمسائے ہیں. فرمایا یہی تو اس پر ہم میں فرق ہے، اگر وہ رکھتے اور ہم بھی رکھتے تو فرق کو نہیں رہنا تھا. اب وہ نہیں رکھتی لیکن میں اپنی ہمسائے کی حق ادا کروں گا. اسی بات کو سلطان العارفین نے کہا ہے کہ یہ کوئی شکے گزر پورا وہاں کا روٹی نہیں. اور اگلی بات ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا دیا آپ نے دعائیں دی، پتھر مارے آپ نے دعائیں دی. یہ کوئی شکے گزر پورا اور آگے کیا کہتے ہیں یہ کوئی کتنے گالیاں بنتے جی جی اس کو کہیں. اگر ہمارے ہاں یہ برداشت پیدا ہو جائے. دوسرا شعر اور فیض مکمل آپ فرماتے ہیں اور اس کا تعلق بھی عمل سے ہے. دل دریا سمندر ڈوبے. سلطان بہو سرکار نے امیجنیشن کو نہیں بنیاد بنایا، ریالٹیز کو بنیاد بنایا. دل دریا سمندر ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے گھلے وچے ہی ونج بہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، دل کا جو محرم ہوئے حضرت باہو سوئیو رب ہے. اور آخری شعر وہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا وجود ہے یہ اتنا برا نہیں تھا جتنا تم نے اس کو بنا دیا ہے. یہ بڑا کمال کی چیز ہے جس کو بنانے میں اس نے اپنی تخلیق کا حسن رچایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا ہو جا. پیدا کرنے والی ماں پاک نہیں رہتی لیکن پیدا ہونے والا بچہ پاک ہوتا ہے.
اچھا نکاح کے ذریعے جو پیدا ہوتا ہے اس کو ہم حلالی کہتے ہیں، اور جو نکاح کے بغیر پیدا ہوتا ہے اس کو ہمارا بھی کہتے ہیں، لیکن میرے نبی نے اس سے منع کیا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے غلطی کی اس کی سزا کے مجرم وہ ہیں، یہ مسلمان ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں اے تل رب سجے رہو بچ پا فقیرہ جھاتی نہ کر منت خاج فضل دی تیرے اندر آپ حیاتی۔ اور کمال بات یہ ہے فرمایا شوق کا دیوا تو بعد میرے، شوق کا دیوا تو بعد میرے، تینو من سی بست کھراتی ہوں منن تو پہلے بن گیا حضرت ہمیں رمز پچھاتی ہوں۔ فیض آ چکا ہے، اب آپ نے اس جگہ کو جہاں آپ کو درد تھا تکلیف تھی اس جگہ کو اچھی طرح ہلانا ہے، دیکھنا ہے، ہاتھ پاؤں کندھا دانت جو بھی جگہ تھی اچھی طرح چیک کر کے دیکھ لیں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو جس کو آرام آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، درد ختم ہو گیا، وہ اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ یہ ریکارڈ کرنے والی چیز ہے جی، دیکھ لیں ایک وقت میں ایک ڈاکٹر ایک ہی مریض کو دیکھتا ہے، اور یہاں آپ نے دیکھا جی بڑی مہربانی، بہت مہربانی، آپ ہاتھ نیچے کر لیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ بہت سارے لوگ جی سفر کر کے آتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں سے بچ جاتے ہیں، فیسوں سے بچ جاتے ہیں، مفت کام ہو جاتا ہے، تو میں اسی ڈر سے میں نے کہا چلو یہ ان کو طے کرا دیں۔ تو آج کی اس مجلس کو ہم اختتام پذیر کرنے والے بلا سلطان صاحب۔ اچھا